دروازے پہ ہوئی دستک۔ اس نے گردن اوپر اٹھائی تھی جو پریکٹیکل نوٹ بک پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ڈائیگرام بنانے میں اتنی مگن تھی کہ باہر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زرداد دروازے میں کھڑا تھا۔ دنیا کی نظر پہلے جوتوں پہ پڑی تھی، پھر اس سے ہوتی ہوئی اوپر۔ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، اب پریکٹیکل ہو رہے تھے۔ اسے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ شال اور زرداد گھر آ رہے ہیں۔ صرف وہ اور ہارون تھے جن کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ہارون کو تو زرداد کی وجہ سے نہیں بتایا گیا تھا، پر دنین کو سدرا نے نہیں بتایا تھا۔ وہ دنین اور زرداد کے حوالے سے اپنے دل میں بہت ساری باتیں سوچ بیٹھی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، محسوس انداز میں بازو فولڈ کیے، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، پر ہونٹوں پہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ آنکھوں میں وہ چمک تھی۔ دنین اس دن کے بعد آج اسے دیکھ رہی تھی۔ جس کی بربادی کی دعائیں وہ دن رات کرتی تھی، وہ تو اور نکھر کر سامنے کھڑا تھا۔ دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو کسی نے۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، پر گندا سستا کردار، گھٹیا گلاسز، گلا سڑا ذہن۔ دنین کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اس کو دیکھ کر۔ نظروں میں حقارت تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کتاب پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اور دانت ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ پاس آ رہا تھا۔ دنین کا سانس معمول سے تیز ہو گیا تھا، دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ خاموش کھڑا تھا، لیکن اب اس کے سر پر کھڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے سال پہلے کھڑا تھا، خاموش۔ دنین ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور تیزی سے اس کے پاس سے ہوتی باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے وہیں کھڑا تھا، ناخن سے پاس پڑی لکڑی کی ٹیبل کو کھرچتا ہوا۔ آج تقریباً سال بعد وہ گھر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا پڑا تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی تھی۔ اسے یقین تھا سمرا تقریباً روز اس کا کمرہ صاف کرواتی ہوں گی۔ وہ پلنگ پر بنا جوتے اتارے ہی لیٹ گیا تھا، آنکھیں اوپر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پنکھے پر مرکوز تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تھے، ہارون گھر نہیں تھا۔ اشال کے پوچھنے پر سکندر نے دنین کے بیمار ہونے کا سارا قصہ سنا ڈالا تھا۔ وہ پاس بیٹھا تھا۔ اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ زرداد نے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھا تھا۔ وہ تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی، تو وہ اسے معافی کیسے مانگے اور کیا الفاظ ہوں جن کو وہ ادا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ فون اسکرین پر منسا کا نام دمک رہا تھا۔ بنا دیکھے ہی اسے پتا تھا کون ہوگا، پر بات کرنے کو بالکل دل نہیں تھا۔ وہ فون بجتا چھوڑ کے باہر آ گیا تھا۔ چاند پوریا وہ تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی تھی۔ اندھیرے میں ایک دم سے روشنی ہوئی اور پھر ختم ہو گئی تھی۔ نیچے سے سکندر اور ہارون کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہارون چاہتے تھے وہ چلا جائے، وہ اس کو ہرگز نہیں برداشت کر سکتے تھے یہاں۔ وہ اونچا اونچا بول رہے تھے، سکندر ان کو رام کر رہے تھے۔ وہ BA کے پیپرز دینے آیا تھا۔ اظہر نے اسے کہا تھا اپنی تعلیم مت چھوڑو۔ امتحان کے بعد جا کر اس نے اظہر کی مدد سے ایک البم بنانے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن اس کے لیے اسے پہلے کچھ بجٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے ہارون بالکل راضی نہیں تھے۔ جلتی سگریٹ اس کی انگلیاں جلا گئی تھیں۔ وہ کان لگا کر نیچے والی گفتگو سننے میں اتنا مگن تھا کہ جلن کی تکلیف سے منہ سے آہ نکلی تھی۔ جلدی سے اس نے سگریٹ گرا کر انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ کالج کے گیٹ کے باہر سے اسے دیکھ کر دنین کا خون تک جل کے رہ گیا تھا۔ ماتھے میں 100 بل ڈالے وہ پاس سے گزرنے لگی تو زرداد نے آواز دی، دنین دنین، ایک منٹ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا اور شرمندگی کا گھلا ملا عنصر تھا۔ کار ادھر کھڑی ہے، وہ اس کے تیز تیز چلتے قدموں کے ساتھ قدم ملاتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ میری بات تو سنو، ایک منٹ، کار میں بیٹھو۔ وہ اسے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ دنین ایک دم سے رکی تھی۔ دل کیا اس کی اس حرکت پہ آج پھر اس کے مکروہ چہرے پہ ایک چماٹ جڑ دے۔ دنین نے منہ کا رخ دوسری طرف کیا اور پاس کھڑے رکشے کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دنین، یہ کیا بے وقوفی ہے، میں لینے آیا ہوں نا۔ زرداد نے دنین کو باہوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ خبردار، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں خود جا سکتی ہوں، اور کوئی ضرورت نہیں مجھے یہاں لینے آنے کی، دنین نے حقارت سے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ اچھا چلو، کوئی بات نہ کرنا، پر چلو تو صحیح، آٹو کیوں کروا رہی ہو؟ زرداد نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دنین کی آواز اونچی ہو گئی تھی، لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا، لیکن آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی تھی۔ اوئے اوئے، کیوں تنگ کر رہا ہے بچی کو؟ رکشے والے نے منہ باہر نکال کر کہا۔ منہ سے پان کے چھینٹے باہر کو نکل پڑے تھے، جس کو اس نے اپنے گلے پر لٹکتے کپڑے سے صاف کیا تھا، اور خونخوار نظروں سے زرداد کو دیکھ رہا تھا۔ دنین تیزی سے رکشے میں بیٹھی تھی۔ چلیں بھائی، اس نے اپنی پھولی سانس کو بحال کرتے ہوئے کہا۔ رکشہ دور اٹھاتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ زرداد نے زور سے کک کی شکل میں زمین پر پاؤں مارا اور مٹی اڑا کر اسی کے جوتے گندے کر گئی تھی۔ کیا بات کر رہے ہو زرداد؟
وہ بہت اونچے لوگ ہیں اور تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ابا کا۔ سمرا نے اپنی گود میں پڑے اس کے سر کو ہٹاتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا۔ اماں ایک دفعہ کرو تو نیلی آنٹی سے بات، وہ مان جائیں گی، منسا راضی کر لے گی ان کو۔ زرداد نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے منت کے انداز میں کہا تھا، کیوں تو ہر وہ کام کرتا ہے جس پر تیرے ابا ناخوش ہوتے ہیں، بخش دے مجھے۔ سمرا کی آواز روحان سی ہو گئی تھی، وہ تنگ آ گئی تھی اسے، رو رو کے اس عمر میں ان کی آنکھیں درد کرنے لگ جاتی تھیں اور وہ جب بھی روتی زرداد کی وجہ سے ہی روتی تھی۔ اچھا اماں اب رونا نہ شروع ہو جانا، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھ، ابھی تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے تو۔ سمرا نے اپنا اگلا دکھڑا رویا تھا، اس کی وجہ بھی ابا ہی ہیں اماں۔ وہ تھوڑا سا اور قریب ہوا تھا سمرا کے، اگر مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں اپنا ایک البم بنا سکتا ہوں، بس البم بننے کی دیر ہے، پھر سب فٹ ہو جائے گا۔ وہ سمرا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ سمرا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا، نہ تیرے ابا تجھے پیسے دیں گے اور نہ ہی تیری البم۔ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں محترم، اب ایک نئی مشکل میں ڈال رہے ہیں ہم سب کو، منال نے کنو چھیلتے ہوئے دنین سے کہا تھا۔ دنین نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ یاد ہے پیاری سی لڑکی جو شالا آپ کی شادی پر آئی تھی؟ منال نے راز کی بات کرنے والی انداز میں تھوڑا سا قریب ہو کر کہا، اور کینو کا سلائس منہ میں رکھا تھا۔ وہی منسا، دنین کے کچھ بھی نہ بولنے پر اس نے خود ہی بتا دیا تھا۔ جناب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میرے رشتے کی بات چلائیں۔ لو پوچھو بھلا، یہ کام بھی ابا کی مرضی کے خلاف ہی کر چھوڑا۔ منال واقعی پریشان تھی یا صرف پوز ہی کر رہی تھی، لیکن دنین کے دل میں ضرور ایک چبھن سی ہوئی تھی۔ اس کا اب یہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ کہتا ہے آنٹی سے بات کریں، وہ نیلم آنٹی سے۔ منال دنین کے تاثرات سے یکسر بے نیاز بولے جا رہی تھی۔ ارے بھائی، کہتا منسا خود راضی کر لے گی اپنے گھر والوں کو۔ ٹھاٹھ دیکھے تھے تم نے شادی میں اس لڑکی کے، وہ کیا گزارا کر لے گی ہمارے گھر میں؟ منال اب سوالیہ انداز میں دنین سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ دنین نے خود پہ قابو پا کر کندھے اچکائے تھے، جبکہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، پڑھنا ہے مجھے۔ دنین نے بیزاری سے کتابیں اٹھائی تھیں اور منال کو دیکھے بنا آگے چل دی تھی۔ منال نے عجیب سا منہ بنایا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ اور گپیں لگانا چاہتی تھی، پر دنین نے کوئی ساتھ نہ دیا تھا۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا، ایک دم رکی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں دروازے کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا، ایسے جیسے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ دنین کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، تیزی سے پلٹنے لگی تو زرداد نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پلیز میری بات سنو، التجا والا انداز تھا۔ چھوڑو مجھے، دنین نے خونخوار نظروں سے زرداد کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے میری بات تو سن لو۔ اس نے دنین کو کھینچ کے کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے اور اسی وقت نکلو میرے کمرے سے۔ میں تم سے بات کر تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ دنین کی سانس اب ضبط کرتے کرتے تیز ہو گئی تھی، ناک پھولی ہوئی تھی اور آواز غصے اور رونے کے ملے جلے تاثر سے کانپ رہی تھی۔ دانی میں بہت شرمندہ ہوں یار۔ زرداد نے دھیرے سے اس کی کلائی کو چھوڑا تھا، جیسے اب وہ سہلا رہی تھی، اتنے فولاد جیسے ہاتھ تھے اس کے۔ پہلی بات تو یہ، میں تمہاری یار نہیں، سنا تم نے؟ دوبارہ میری یہ الفاظ ہرگز استعمال نہ کرنا۔ دنین نے گشتے انگلی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر اسے خبردار کیا۔ اور دوسرا، تم شرمندہ میری بلا سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نکلو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے، دنین سخت شکل بناتے ہوئے کہا۔ پلیز دانی، وہ تھوڑا سا بولا تھا، نکلو باہر، دنین نے چیخنے کے انداز میں کہا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہوا تھا، چہرہ تھوڑا سخت ہوا اور تیزی سے دروازہ پورا کھول کر دیوار میں مارتا ہوا باہر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، البم کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، تم چھوٹے موٹے کام پکڑو ذرا، اظہر نے کرسی کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے سامنے پڑی میز پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ زرداد پریشان سی شکل بنائے اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہارون نے اسے ایک بھی پیسہ دینے سے منع کر دیا تھا اور سکندر کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن اتنے پیسوں کا انتظام اکٹھے کرنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھو، ایک ٹاک شو کے لیے میں نے تمہاری بات کی ہے، وہاں انہیں ایک سنگر کی ضرورت ہے۔ اظہر نے اپنی تھوڑی پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے زرداد کو کہا۔ زرداد نے بے یقینی سے دیکھا۔ دیکھو زرداد یار، یہ جو انڈسٹری ہے نا، ٹیلنٹ سے بھری پڑی ہے، ہر نیا آنے والا بندہ چاہتا ہے بس وہ ہی وہ ہو، لیکن یار یہاں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے پہلے یہاں۔ اظہر کو اس کی اتری شکل دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ وہ ٹاک شو والی بات سے اتنا خوش نہیں ہوا۔ اچھا چلو ابھی تو کوک اسٹوڈیو چلتے ہیں، ایک نیا گانا بنانے لگے ہیں وہ لوگ، میں نے تمہاری بات کی ہے ان سے، آڈیشن کے لیے بلایا ہے ان لوگوں نے، اظہر نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بے دلی سے گھومتی کرسی پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اظہر نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اپنے اگلے گانے میں تمہارے ساتھ کو میں کام کروں گا، سوچتے ہیں لکھتے ہیں کچھ ایسا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو اب اٹھو، اس نے کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے زرداد سے کہا۔ وہ بدلی سے اظہر کے پیچھے قدم اٹھاتا اتر گیا تھا۔
یار میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، پر دیکھو نا، دم ہے لڑکے کی آواز میں لیکن سوز اور درد، سمجھ رہے ہو نا درد؟ سامنے بیٹھے الطاف نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یار وہ چاہیے مجھے، وہ نہیں آ رہا اس کی آواز میں۔ یار کیا بات کرتے ہو، ون کر کے آیا ہے بیسٹ سنگر شو سے۔ اظہر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ او بس کر یار، وہاں 4 جج بیٹھے ہوتے ہیں، الطاف نے ہوا میں ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اور یار میں نے فہد کی جگہ اسے لے کر پھنسنا ہے کیا؟ سمجھا کر نا اسے، ابھی چھوٹے موٹے پروگرامز کرواؤ۔ ہاں البم بنانا یار اس کی۔ الطاف نے چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر ہم چلتے ہیں، کوئی اور مطلب کہیں اور ضرورت ہوئی تو بتانا۔ اظہر نے اسے ہاتھ ملایا، تھوڑا سا دور بیٹھا تھا لیکن وہ ساری گفتگو بآسانی سن سکتا تھا۔ چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پیچھے ہٹو۔ نرمل ان لڑکیوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی اور سامنے کرسی پر پریشان سی بیٹھ گئی۔ دنیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے تم سب کے ساتھ؟ میں اور یہ لڑکی ہم جا رہے ہیں پرنسپل آفس میں کمپلینٹ کرنے۔ میں 1 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تم لوگ اس لڑکی کو بلا وجہ تنگ کرتی ہو۔ نرمل نے دھمکی کے سے انداز میں سب کو انگلی دکھائی تھی۔ آرام سے فری آگے ہوئی۔ یہ ہماری جگہ ہے جس پہ یہ بیٹھی ہے، اس کو ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ وہ کوئی انتہائی بدتمیز لڑکی تھی۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ دنین سکندر۔ فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے بورڈ میں۔ نرمل نے فخر سے فری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس میڈیکل کالج میں پہلی سیٹ پر بیٹھنا اس کا حق ہے، سمجھی تم؟ نرمل بھی ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی۔ چلو ہٹو، اب تم لوگوں سے اب پرنسپل آفس میں ہی بات ہوگی۔ وہ تیزی سے دنیان کا ہاتھ پکڑے اور اسے پرنسپل آفس لے جا رہی تھی۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا لیکن جس دن سے وہ آ رہی تھی یہ 5 لڑکیوں کا گروپ اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صرف پڑھنا چاہتی تھی لیکن آج نرمل نے فرشتہ بن کر اسے بچایا تھا۔ وہ مشکوک شکل بنا کر اپنے ساتھ چلتی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تو لڑائی تو تم نے شروع کی ہوگی نا؟ اشال نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ زرداد نے پانی پیتے پیتے آنکھیں اوپر کر کے اسے گھوری ڈالی۔ کیا مطلب تمہارا؟ میں 2 سال سے وہ پروگرام کر رہا ہوں، ان کی ریٹنگ کو اتنا اوپر لے کے گیا اور انہوں نے تبدیل کر دیا سنگر؟ تھکی ہوئی آواز تھی، شیو بڑھی ہوئی تھی، شرٹ کے کف چڑھے ہوئے، بوجھل سی آواز۔ مجھے تو اب یہ فکر کھا رہی ہے کہ اب اپنی ایم اے کی فیس کیسے بھروں گا۔ اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑنا پسینہ صاف کیا۔ اظہر سے بات کرو نا۔ اشال نے رانیہ کو گود میں لے لیا۔ یار وہ کب تک میری مدد کرتا رہے گا؟ ہر کام بگڑتا جا رہا ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا احمد سے کہو لون کا پوچھے، میں اپنی البم تو شروع کروں۔ کہا ہے میں نے اسے۔ اشال نظریں چرا گئی۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں دعا کرتی ہوں نا۔ کیا کہا جو نیچے سر کو گرا کے زمین پر نظر جما کے بیٹھا تھا اچانک چونکے اوپر دیکھا۔ ارے پاگل، دعا کہا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بد دعا کرے۔ اشال نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ نہیں کوئی تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ دنیان کا چہرہ چھم سے زرداد کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے تکیے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سر میں شدید درد تھا، ایسے جیسے پھٹا ہی تھا۔ ہاں دنین ہے وہ، جسے اس نے بہت دکھ دیا۔ 2 سال پہلے کا وہ دن اسے یاد آ گیا جب وہ اس سے معافی مانگنے گیا تھا۔ اس نے معاف نہیں کیا تھا اسے۔ زرداد کو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے بہت جتن کیے تھے پر ابھی تک وہ اپنی صحیح جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ اس نے اظہر کے کہنے پہ ایم اے انگلش سٹارٹ کیا تھا۔ اچھے اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے ایک انگلش ہی تو اچھی تھی اس کی۔ ہارون نے گھر میں ہی اس کا داخلہ بالکل منع کر دیا تھا۔ ایک ٹاک شو میں وہ ایک سنگر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ڈائریکٹر کے ساتھ پروگرام کی چینجز پر اس کی بحث ہو گئی تو ڈائریکٹر نے سنگر چینج کر لیا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا تھا لیکن اپنی عادت سے مجبور ان کے اسٹوڈیو کے 4-5 بندوں کے دانت توڑ آیا تھا۔ مطلب واپسی کا کوئی چانس نہیں تھا۔ منسا سے بات ہوئی پھر؟ اشال نے اپنی سوئی بیٹی کو اس نے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ اپنے حالوں میں گم تھا۔ نہیں وہ ناراض ہے، بات ہی نہیں کر رہی کچھ دن سے۔ اس نے پاس پڑی رانیہ کے نرم نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ تو اماں نے کیا کہا؟ اشال اب پوری طرف اس کی طرف متوجہ تھی۔ وہی نیلم آنٹی کہہ رہی ہیں، اس کے فادر نہیں مان رہے اور ادھر ایک عدد میرے ابا جی ہیں وہ نہیں مان رہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، ایک لمبا سانس لیا۔ اچھا میں کچھ دیر سونے جا رہا ہوں۔ اس نے پیار سے سوئی پڑی رانیہ کے گال پر بوسہ دیا جھک کر۔ بالکل دنین جیسی ہے نا؟ اشال نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ اسی کی طرح معصوم سا فیس کٹ، بڑی بڑی آنکھیں، ہونٹوں کی شیپ ہے نا؟ مجھے تو دنین ہی لگتی رہتی ہے۔ اشال ہنس رہی تھی اور محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں معصوم تو وہ واقعی ہے، اس کی شکل، اس نے دل میں سوچا۔ پھر عجیب سا بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس کی معصومیت کا بہت غلط فائدہ اٹھایا تھا میں نے۔ آج سے اپنی 3 سال پہلے کی ہوئی اس حماقت پر انتہائی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔